قرآن کریم فرقان حمید کے اندر رب تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم، یہ سورہ فاتحہ شریف کے اندر ہمیں جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ہر رکعت کے اندر تلاوت کرتے ہیں، اس میں طریقہ بتایا کہ تم اپنا عقیدہ ایسا بنا لو کہ تم مجھ سے صراط مستقیم مانگو، اور یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ بہت سارے لوگ صرف اس آیت کو قرات کرتے ہیں اور آگے نہیں توجہ فرماتے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بات کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ بے شک ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے مدد ضرور چاہتے ہیں، لیکن مدد کے لیے جو رستہ قرآن نے ہمیں وسیلے کا عطا فرمایا وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، مطلب چلا ہم کو سیدھے رستے پر، دکھا نہیں، بلکہ جب آخری وقت پہ کوئی اسلام قبول کرے تو کیا اس وقت وہ رستہ کا یہ دعا کرے گا کہ مجھے وہ رستے پہ چلا؟ وقت تو اس کے پاس قلیل ہے، وہ تو دنیا چھوڑنے والا ہے۔ تو ایسے میں صراط مستقیم پر چلانے کا حکم ہے کہ ایسے رستے پر چلا کہ جو تیرا سیدھا رستہ ہے، اور وہ سیدھا رستہ آخری وقت ایک دو سانس بھی، ایک دو گھڑیاں بھی آپ کو مل جائیں تو وہ سیدھا رستہ ہی ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کے اندر صراط الذین انعمت علیہم، رستے کی نشاندہی رب تعالیٰ نے صرف مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ یا نماز یا روزہ یا حج یا زکوٰۃ یا صدقات یا خیرات یا نیک اعمال، اس کی طرف اشارہ نہیں فرمایا کہ رستہ کون سا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا رستہ ہے کہ جس رستے کا ادراک صرف ان لوگوں کو ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے، بلکہ اس رستے کا ادراک قرآن میں لکھ چھوڑا ہے، صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا۔ گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ جو فرسٹ پرائز ہولڈر ہیں، جنہوں نے کامیابی سے امتحان پاس کر لیا ہے، جو جنت کے مستحق ٹھہرائے گئے ہیں، اور جو دنیا کی مشکلات سے نکل کر آخرت کی تگ و دو میں کامیابی سے جانے والے ہیں، ان کا اشارہ دے کے فرمایا صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا۔ اب یہاں وہ لوگ موجود نہیں ہیں، بتایا نہیں ہے کہ کون سے لوگوں کا، کیا مال و دولت والے لوگوں کا اشارہ ہے، یا بینک بیلنس والے، یا پراپرٹی والے، یا شملے اونچے دستاروں والے، یا بڑی بڑی دکانوں والے، یا بڑے کاروبار والے، یا بڑے کراؤڈ کے ساتھ چلنے والے، یا اپنے ساتھ لوگوں کی آراء کا زبردستی روپے پیسے سے جو ہے وہ پابند کروانے والے؟ نہیں جناب، یہاں ذکر ہے صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ صاحبان جی علی وقار، پردے میں بیٹھی بیٹیاں، یہ بات یاد رکھیں کہ رستہ ان لوگوں کا مانگا گیا ہے کہ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور انعام بھی کیسا ہوا ہے کہ ان کے انعام کا ذکر خدا تعالیٰ نے قرآن میں لکھ چھوڑا ہے، یعنی ان کو انعام و اکرام سے نواز دیا گیا ہے، ان کو ڈگریاں مل چکی ہیں، ان کو اعزاز سے نواز دیا گیا ہے۔ وہ دنیا کو چھوڑیں گے یا وہ چھوڑ چکے، اب اس جہان میں بھی کامیاب ہیں،
اور جن کا قرآن نے یوں پتہ دیا کہ وہ لوگ انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام اللہ کا نبیوں پر ہے، صدیقین پر ہے، شہداء پر ہے، صالحین پر ہے۔ تو معلوم ہوا یہاں پر وسیلہ دنیا والوں کا اللہ تعالیٰ نے بتایا مجھ تک رسائی کے لیے اول انعام یافتہ انعام اللہ علیہم من النبیین، نبیوں کا رستہ اختیار کرو، وہ صدیقین اور سچوں کا رستہ اختیار کرو، وہ شہداء اور جو میری گواہ بنے ہیں اپنی جان کا نذرانہ دے کر، وہ شہداء والصالحین اور صلحاء کا کہ جن کی فطرت اور جن کا ارادہ اور جن کی چاہت اور جن کا یقین صرف اللہ کی ذات پر ہے۔ تو رب نے فرمایا اپنا عقیدہ یہ بناؤ، اہدنا الصراط المستقیم، وہی رستہ صراط مستقیم والا جو انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ والا رستہ تمہارے لیے مضبوط ترین رستہ ہے۔ تو صاحبان جی علی بکار، اپنے رستے بنائے ہوئے ناپائیدار رستوں کو وسیلہ بنا کر چلنے والوں، بریلویت کا وسیلہ کب کام آنے والا ہے؟ دیوبندیت کی ٹرین پہ بیٹھنے والوں، اہل حدیثیت کا پرچار کرنے والوں، اہل تشیع کی نمائندگی کرنے والے یہ جان لیں کہ وسیلہ در اصل اور رستہ در اصل قرآن نے جو بتلایا ہے وہ انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کے رستے پر چلنے والا صراط مستقیم پر ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور انعام والے لوگوں سے عداوت، بغض، کینہ، عناد رکھنے والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید کہیں نہ کہیں ہم بریلی سے ہو کر، دیوبند سے ہو کر، اہل حدیثوں کے مرکز سے ہو کر یا اہل تشیعوں کی سپورٹ لے کر ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یاد رکھنا اپنا طریقہ کام نہیں آنے والا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی واحد وہ رستہ ہے جو آپ کو جنت کی طرف، صراط مستقیم کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ تو صاحبان جی علی وقار، جب بھی اپنے گرد و نواح کے ماحول کو آپ دیکھتے ہیں، طرح طرح کی مخلوقات ہیں، ہر رنگ کا، ہر نسل کا، ہر قبیلے کا شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں سے برتری حاصل کروں، دوسروں کے مد مقابل میری ایک عزت ہو، میرا ایک وقار ہو، میں ایک شان رکھوں۔ لیکن جب وہ دنیا سے جانے لگتا ہے، لوگ اسے دیکھتے ہیں، اس کے حالات کو دیکھا جاتا ہے، تو آنے والے کا بھی نہیں پتا کہ آیا تو روتا ہوا، جاتے ہوئے جب دیکھا تو وہ روتا ہوا جا رہا ہے۔ تو یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آتے ہوئے آج جب دنیا میں آئے، ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں، وہ تو فطرتاً رونا ہے۔ لیکن جب آپ دنیا سے جائیں تو آپ کے اندر بھی مسکراہٹ ہو، آپ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیت المومن خیر من عمل، مومن کی جو نیت ہوتی ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اب دنیا والے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اپنے ہیں، یعنی کہ اللہ کے بندوں میں سے مقبول بندے ہیں۔ کسی نے لباس پہن کر، کسی نے عبادات کا بڑا توپ اٹھا کر، کسی نے صدقہ خیرات کر کے، دکھاوا کر کے،
اور کسی نے اپنے حجوں کی ترتیب بڑھاتے بڑھاتے 10 12 14 15 حج بھی کر لیے اور عمروں کی لاتعداد ایک لائن لگا دی صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں اللہ کے بہت قریب ہوں۔ یاد رہے نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، اور جب تک آپ کو یہ ادراک نہ ہو کہ صراط مستقیم ہے کیا، تب تک آپ کی جو سپیڈ ہے چاہے کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، آپ صراط مستقیم تک کا جو رستہ ہے وہ آپ سے طویل ہوتا جائے گا۔ صراط مستقیم کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 9 بار مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور آقا کریم سرور کائنات تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ جو آیت مبارکہ اتری ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ ما ھذا صراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ 9 بار آقا کریم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بٹھا دیا، 9 بار بٹھا دیا، اور 10ویں بار جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے مسجد نبی کی طرف نگاہ ڈالی تو دروازے سے اندر فاطمہ کے شوہر حسن و حسین کے بابا اور محمد مصطفیٰ کے چچا زاد بھائی علی المرتضیٰ آپ دروازے سے اندر داخل ہوئے، اور حضور نے یکدم سے اشارہ فرما کر ابو بکر سے کہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، قم یا ابو بکر، کھڑے ہو جاؤ ابو بکر۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو عبا سے باہر نکالا اور حضرت حیدر کرار کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اے ابو بکر یہ دیکھ لے، یہ ہے صراط مستقیم۔ بولے بھائی سبحان اللہ، شوق سے اونچا بولو سبحان اللہ۔ تو صراط مستقیم کی سمجھ انسان کو جب تک نہ ہو، ادراک نہ ہو کہ صراط مستقیم ہے کیا، تب تک بندہ ابھی ایک شخص کچے روڈ پہ چل رہا ہو جس کے کھڈے بھی ہوں، کانٹے بھی ہوں، کچے بھی پڑی ہوں، روڈ کے اوپر گیلے میخیں بھی ہوں، اور بندہ یہ سمجھے کہ میں سیدھے رستے پہ ہوں۔ سیدھا رستہ تب تک نہیں مل سکتا جب تک مسلکوں کو، مسالک کو، یہ فرقوں کو ایک جگہ پر چھوڑ کر مسالک سے چھٹی حاصل کر کے پکی پکی اسلام کے طالب علم نہ بنو گے، مکتب اسلام میں داخل نہ ہوگے، تو وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم کا آپ کو ادراک نہیں ہو سکتا۔ جب وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم میں آئیں گے تو آپ کے چہروں پر یہ خوشی کے آثار رونما ہوں گے کہ قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ جس کو صراط مستقیم حضور نے فرمایا وہ کون ہے، تو قرآن نے کہا وہ ذات پاک ہے۔ علی کے لیے فرمایا تھا نا وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، تو پھر قرآن نے کہا کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج دین مکمل ہو گیا۔ جناب یہ جس دین کا ذکر ہو رہا ہے یہ دین مصطفیٰ ہے، وہ دین اس وقت تک 18 ذی الحجہ کو غدیر خم کے مقام پر جب دست مبارک رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی اور داماد کا ہاتھ بلند کر کے ہوا میں لہرا کر فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، اس سے پہلے نماز آ چکی تھی، روزہ فرض ہو چکا تھا، زکوٰۃ کو اس وقت فرض کر دیا گیا تھا، ہر احکامات دینیہ کو فرض کر دیا گیا تھا، تو کیا اکملت لکم دینکم اس وقت نہیں کہا نہیں، آج دین مکمل ہو گیا، اس لیے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج نعمت تمام ہو گئی
نعمت کا نام علی المرتضیٰ ہے. زور سے بولو ذرا سبحان اللہ. سب بولو سبحان اللہ. اتممت علیکم نعمتی. آج نعمت تمام ہو گئی. تو صاحبان جی علی وقال یہ جو انعام اللہ علیہ من النبیین ہے، والصدیقین ہے، والشہداء ہے، والصالحین ہے، ان پر جس نعمت کو اتممتو کہا ہے نا، وہ اتممتو علیکم میں مولا حیدر کرار کی ذات آتی ہے. بولو سبحان اللہ. سب زور سے بولیں ذرا سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو نیت المؤمن خیر من عمل. آج کے دور کا پڑھا لکھا مسالک کا ترجمان، فرقوں کا وپاری، وہ تاجر جو اسلام کو فرنٹ پہ اپنے مسالک کے حساب سے اس کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ اسلام ہے، در حقیقت وہ اسلام نہیں، وہ گمنامی ہے، وہ لا علمی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی راہوں پر ہیں. سرکار کونین تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ مطلع پسینہ حضور کی ذات نے اسلام کی اصل جو چاشنی اور مٹھاس بتلائی ہے وہ یہ بتلائی ہے کہ نیت المومن خیر من عمل. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. تو لوگوں جو اتو یا علی یا حسن یا حسین کہنے والے ہیں، یا جن کے قلب میں کچھ اور چلتا ہے، زبان پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر وہ اپنی زندگی کی ساری قیمتی جمع پونجی کو برباد کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. درس حقیقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نیت المومن خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. سب کی آواز آئے بولو سبحان اللہ. تو خلاق عالمین نے، ساری کائنات کے پروردگار نے ہمیں یہ بتلایا کہ نیت المومنی، مومن کی نیت، وہی مومن کی نیت اتو ہو تو ڈھڈو ہو نہیں ہوگا. مومن زبان سے بھی، وہ اقبال نے اس کو یوں پیش کیا، اقبال کہتا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور جب علامہ محمد اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسا ہے، تو اقبال نے کہا ولی بھی، رند بھی، شاعر بھی، کیا نہیں اقبال کوئی حساب ہے کم وقت کے کمالوں کا. سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی ہے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا. جہاں سے پلتی ہے اقبال روح کمبر کی، جہاں سے پلتی ہے اقبال روح کمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے. صاحبان جی علی وقار جناب حیدر کرار سے اپنا تعلق جس کا مضبوط نہیں وہ محمد کا نہیں ہو سکتا، وہ سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں ہو سکتا. اور ایک انتہائی پر لطف بات یہ ہے کہ جس نے علی کو چھوڑا ہے، جس نے حسن کو چھوڑا ہے، جس نے حسین کو چھوڑا ہے، جس نے شارٹ پہ استعمال کیا ہے، انہوں نے کوشش کی کہ بریلی مسلک سے ہم وہاں سے ٹریک لے کر اسلام کی بستی میں داخل ہو جائیں گے اور اسلام سے ہم سرٹیفکیٹ لے کر جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے اور آرام سے ہمیں فرشتے بھی کچھ نہیں کہیں گے اور ہم جنت کے راہی ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فکری اور ان کی جو توجیہات کی وجہ وہ بنی، ان کا مسلک، ان کی مسلک کی ریپرزنٹیشن، اس کو ریپرزینٹ کرنا. لوگوں اسلام جس کا اصلی نام ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے.
اسلام کے الف سے لے کے میم تک کا جب آپ ادھر توجہ کرتے ہیں، الف میں اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا ضروری ہے. بولو سبحان اللہ. شوق سے سمجھو میری بات کو. اسلام کا معنی بتانے جا رہا ہوں. الف سے اللہ کی توحید، توحید پر نو کمپرومائز ہے. توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں بھائی. ساری کائنات کو بنانے والا وہ ہے، عزتیں عطا کرنے والا وہ ہے، اولاد دینے والا وہ ہے، بچے دینے والا وہ ہے. ساری کائنات کو عزتیں عطا کرتا ہے، روزی رزق دیتا ہے، چرند پرند کو روزی وہ دیتا ہے. اشرات نباتات، عرش کے اوپر جو کچھ ہے، زمین کی تہ میں جو کچھ ہے، یہاں وہاں. سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کے حکم سے ہوتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو اس کے حکم سے ہوتا ہے. چاند اپنی منزلوں کو جب بدلاتا ہے تو وہ اس کے حکم سے بدلاتا ہے. موسموں میں رد و بدل اللہ کی فضل سے ہوتا ہے. اور اسی طرح لوگوں، توحید پر جس کا عقیدہ کمزور ہے وہ اسلام کی بستی میں داخل نہیں ہوا. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سب کی آواز ہے، بولو سبحان اللہ. اسلام کا جو الف ہے وہ اللہ کی توحید کو ریپرزینٹ کرتا ہے، خدا کی وحدانیت کا پرچار ہے. سب سے پہلے جو توحید کو نہیں مانتا وہ رسالت کو نہیں مان سکتا. جو توحید کو نہیں مانتا وہ نماز کی پابندی بے شک کرے لیکن نماز کی چاشنی کو، نماز کے قائم کرنے کو وہ نہیں سمجھ سکتا. جب تک توحید کمزور ہے تو وہ بندہ کبھی بھی لاکھوں حج کر کے آ جائے، وہ حج کی اصل جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو وہ نہیں پا سکتا. زکات دینے والا زکات دیتا رہے لیکن توحید پر عقیدہ اس کا کمزور ہو تو وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا، اس کو سرٹیفکیٹ نہیں ملا. اب آ گیا لام، اسلام کا لام. لام یہ لاریب ضابطۂ کائنات ہے، اللہ کا قرآن. ہم لوگوں نے مولویوں کی کتابیں اٹھا کے مسجدوں میں پڑھنی شروع کی ہوئی ہیں. فلانا مولوی صاحب یہ کہتا ہے، فلانی کتاب میں یہ لکھا ہے، فلانی کتاب میں یہ لکھا ہے، اور قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا گیا. اور یہ قرآن واحد وہ کتاب ہے کہ جس کے فرق فرق پر اس کے ایک آیت کے اندر نہ میرے پروردگار نے چھوٹا دیوان نہیں لکھا، اتنی موٹی کتاب لکھی ہے، سب اپنے محمد مصطفیٰ کی نعت لکھی ہے. اس کے ورقے ورقے میں شان مصطفیٰ بیان ہوئی ہے، اس کی آیت آیت میں شان مصطفیٰ بیان ہوئی ہے. یاد ہے کہ صرف نعت یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ذکر مصطفیٰ کرنا، حضور کا تذکرہ کرنا، حضور کی صفات بیان کرنا یہ نعت ہے. حضور کی یہ بھی نعت ہے کہ آپ اولاد رسول کا ذکر کرتے ہیں. بولو سبحان اللہ. تو لام جو ہے وہ لا ریب ضابطۂ کائنات ہے. یہ پاک قرآن جو اترا ہے یہ لا ریب ہے، اسی لیے قرآن میں آیا ہے لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں. اب اس قرآن کو وہی پڑھ سکتا ہے جو علی والا. کیوں؟ یہ اس لیے کہ قرآن جس پر اترا، جن کے قلب پر قرآن نازل ہوا، جن کی زبان یہ قرآن بنا، جن کا تصور یہ قرآن بنا، جن کا ارادہ یہ قرآن بنا، جن کا تعلق یہ قرآن بنا، جن کی نسبت یہ قرآن بنی، جن کے منہ سے اس قرآن کے نوری الفاظ نکلے، وہ سراپا نور. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اس کتاب کے ساتھ جو نور اترا ہے وہ نور مصطفیٰ کا ہے.